جشن عید میلاد النبی. بھئی میلاد نبی کا جشن اور چیز ہے، عید میلاد النبی اور چیز ہے. پیارے نبی کی خوشی کا اظہار کرنا، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی آمد کی تاریخ بھی چھپا لی اور پیارے نبی کی دنیا سے جانے کی تاریخ بھی چھپا دی، تاکہ کہیں امت آنے کی خوشی میں ایک دن میں رسومات ان چیزوں میں نہ پڑ جائے، اور جانے کی تاریخ بھی چھپا لی تاکہ جانے کا غم اور ان چیزوں کو کوئی دن کو خاص کر کے کام نہ کر لیں. لیکن میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن بھیجا وہ دن عظیم، جس وقت بھیجا وہ وقت عظیم. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور چیز ہے. لیکن جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے یاد رکھیے، آج کل لوگوں نے گویا ایک عید اور بنا لی ہے. اسلام نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، 2 خوشی کے موقع اسلام نے دیے ہیں. ایک عید الفطر، رمضان کے بعد اللہ فرماتے ہیں بندو پورا مہینہ تم نے روزے رکھے، میری بندگی کی، میرے احکامات کو پورا کیا، اب میں تمہیں میری طرف سے مہمانی ہے گویا. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین خوشی دے رہے ہیں کہ عید کے دن خوشی مناؤ، اپنے بچوں کے پاس رہو، آپس میں رہو، میل جول پیدا کرو، خوشیوں کا اظہار کرو. اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے، وہ بھی اسلام نے ایک عید دی ہے ہمیں. تو 2 عید دی ہیں، دونوں عیدوں کے احکامات دی ہیں. آج پیارے نبی کی احادیث کی جتنی بھی کتب ہے، فقہا کی جتنی بھی کتب ہے، ائمہ کی جتنی بھی کتب ہے، اولیاء کی جتنی کتب ہے، ٹھیک ہے، ان میں کہیں پر بھی عید میلاد النبی کا عنوان نظر نہیں آئے گا. اگر یہ عید ہوتی، آج لوگ عید کی نماز بھی باقاعدہ پڑھ رہے ہیں ربیع الاول میں، 12 ربیع الاول کو باقاعدہ مسجدوں میں نمازیں بھی شروع کر چکے ہیں. تو گویا محبوب نے 2 عیدیں دی تھی، آج یہ امت تیسری عید بھی شروع کر چکی ہے. میرے بھائی پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں ایاکم ومحدثات الامور، کہ لوگوں نئی چیزیں دین میں پیدا کرنے سے بچنا. کیوں؟ فإن كل محدثۃ بدعہ، کیوں؟ ہر نئی اور پیدا کی ہوئی چیز بدعت ہوگی، اور کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو میرے بھائی اب بتاؤ، تیسری عید کا بڑھا لینا اسلام میں، نعوذ باللہ من ذالک کے دین میں اضافہ نہیں تو اور کیا ہے. تو گویا میرے مسلمان، جو لوگ یہ عید کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو داخل کر دیا، رسومات کو بنا لیا، یہ گویا اللہ کو پیغام دینا چاہ رہے کہ اللہ آپ نے 2 عیدیں دی، ہونی 3 تھی نعوذ باللہ، کہ آپ نے دین ہمیں پورا نہیں دیا، تیسری عید بھی ہم نے شامل کر کے دین کو مکمل کر دیا نعوذ باللہ. یہ اللہ کو گویا پیغام دے رہا بزبان حال انسان. اور میرے مسلمان، یہ علماء ہی تو ہیں یہ، اور یہ مولوی ہی تو ہیں جو پڑھا رہے ہیں باقاعدہ. تو کیوں امت کو دلدل میں پھنسا رہے ہو گمراہی کی؟ کیوں بدعات کی رسومات اور ان چیزوں میں انسان کو ڈال رہے ہو؟ تو خدا را عید میلاد النبی کوئی اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، ہاں خوشی کا اظہار اپنی جگہ پر ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں، جس انسان کو محبوب کی آمد کی خوشی نے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پر محبوب کی خوشی کس میں ہے؟ محبوب چاہتے یہ تھے ایک ایک امتی میرا جنت میں جانے والا بن جائے، جنتی اعمال اختیار کرنے والا بن جائے. تو میرے بھائی آج محبوب کی پسند کو دیکھیں. محبوب سے اچھا ایک وہ بندہ جو پورے سال نماز ہے، روزہ، ذکر و تسبیحات، تلاوت کرتا ہے، سب جشن نہیں مناتا. کیا مطلب؟ یہ جلوس نہیں نکالتا، یہ جھنڈی نہیں لگاتا، مسجد کو نہیں سجاتا، بازار نہیں سجاتا. اور ایک بندہ صرف یہ بازار سجا لی، دکان سجا لی، مسجد سجا لی، پورا سال نماز نہیں، نبی کا لباس نہیں، نبی کی داڑھی چہرے پر نہیں، نبی کے اخلاق نہیں. تو گویا ساری چیزیں اپنے اندر سے نکال کر سال بعد وہ جشن منا رہا بس. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو کیا شو کر رہا ہے؟ میں عاشق رسول ہوں. لیکن پورا سال پیارے نبی کے احکامات کو پامال کر رہا ہے. لیکن اور وہ جو پورا سال ان اعمال کو اختیار کر رہا ہے لیکن یہ کام نہیں کر رہا، اس کو گستاخ رسول کہا جا رہا ہے. بھئی یہ کہاں کی سمجھ ہے؟ کہاں کا یہ شعور تمہیں مل گیا؟ تو اسے بھائی دوستو اب تصور کرو، جو پورا سال یہ جشن مناتا رہا سال بعد، تو محبوب کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے، اگر محبوب نے پوچھ لیا کہ لوگوں اگر تم نے جو جشن منایا، میں نے جشن تو نہیں دیا تھا، میں نے تو مشن دیا تھا، تو مشن والے کامیاب. یا پیارے محبوب نے تمہیں مشن کے بجائے جشن کی اجازت دی ہے؟
محبوب نے فرمایا میری رضا اس میں ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رب کی بندگی کرو۔ تو اسے بھائی دوستو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ عید میلاد النبی الگ سے کوئی دینی حصہ نہیں ہے جس کو لوگوں نے بنا لیا، اس کو باقاعدہ جماعت بھی اس کی کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ خرافات، رسومات، یہ بدعات، ان کو دین میں داخل کرنے سے بچا جائے۔ اس سے بڑھ کر اگر میں کہوں تو صحابہ نے سب سے زیادہ محبوب کی اطاعت کی ہے، سب سے زیادہ دین کو محبوب کے صحابہ نے سمجھا۔ تو گویا صحابہ نے تو پیارے نبی کے یہ حالات نہیں کیے جیسے تم کر رہے ہو۔ اس لیے بھائی دوستو ذرا گزارا کریں، اپنے محبوب کی اطاعت والی زندگی گزاریں، سنتوں بھری زندگی گزاریں، احکامات کو ماننے والی زندگی گزاریں، انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔